اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا، ان سے مسروق نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھی ہے اور آخر میں بھی آپ کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 996۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 997۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 998۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کیا اور ان کو سعید بن یسار نے بتایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 999۔ حضرت جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے۔ خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وتر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔